قربانی کا گوشت آدمی خود کھائے، اپنے دوست احباب کو کھلائے، غریبوں کو، امیروں کو، مالداروں کو، رشتہ داروں کو، سب کو کھلانا چاہیے اور سب کو کھلا سکتے ہیں۔ البتہ بہتر بات یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے، اسی طرح ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، پڑوسی کے لیے، اور ایک حصہ غربا کے لیے، مساکین کے لیے، جن کے گھر قربانیاں نہیں ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے گھر پہنچانے کے لیے یا ان کو تقسیم کرنے کے لیے ایک حصہ۔ اس طرح کرنا افضل ہے، مستحب ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ بعض لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو پورے سال انتظار کرتے ہیں کہ ہم پورے سال گوشت صحیح معنی میں نہیں کھا سکے، قربانی ہوگی اور اہل خیر حضرات جو قربانی کر رہے ہیں وہ گوشت ہمارے یہاں پہنچائیں گے، بیچارے انتظار میں رہتے ہیں، ان کے یہاں قربانی کا گوشت ضرور پہنچانا چاہیے۔ ہم قربانی کے گوشت کو تقسیم کے سلسلے میں کبھی کبھی یہ سوچ لیتے ہیں فلاں کے یہاں تو قربانی ہوتی ہے، فلاں کی ابھی ہوتی ہے، فلاں کی ابھی ہوتی ہے، وہاں گوشت بھیجنے سے کیا فائدہ؟ آپ کے جو اعزہ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ملنے والے ہیں، نہ معلوم ان کے گھر کے اندرونی حالات کیسے ہیں۔ ظاہر میں آدمی اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا کر رکھتا ہے، لیکن اگر آپ سے متعلق حضرات ہیں تو آپ کو ضرور بھیجانا چاہیے، چاہے ان کا قربانی ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔ ہدیے کے بارے میں تو یہ حکم ہے تحادو تحابو، یہ ایک قسم کا ہدیہ ہے، انشاءاللہ ہدیہ ایک دوسرے کو لیں گے دیں گے تو انشاءاللہ اس سے محبتیں بڑھیں گی۔ اسی طرح قربانی کا گوشت اپنے وطنی بھائی جو ہمارے غیر ایمان والے، غیر مسلم، نان مسلم بھائی ہیں، آپ سے تعلق ہے، کوئی کاروباری تعلق ہے، کوئی پڑوسی کا تعلق ہو، اگر ہمارے غیر مسلم بھائی گوشت استعمال کر سکتے ہیں یا قربانی کے گوشت کو استعمال کرنے اور کھانے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ بالکل بغیر کسی کراہت کے اپنے ان دوستوں کو اور اپنے ان وطنی بھائیوں کو اور غیر مسلم بھائیوں کو ضرور قربانی کا گوشت دیں، چاہے وہ پکا ہوا دیں یا کچا دیں، بہرحال ان کو دے سکتے ہیں اور ان کو کھلانا کسی قسم میں کوئی حرج نہیں ہے اور ان کو کھلانا جائز ہے۔ اسی طرح قربانی کے گوشت میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کی ممانعت آئی ہے شریعت کے اندر۔ اس میں 7 چیزیں علماء اکرام نے لکھی ہیں۔ پہلی چیز تو دم مسفوح، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرنے کے موقع پر جو بہنے والا خون ہوتا ہے وہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس کو کھانا، اس کو استعمال کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ البتہ قربانی کا گوشت کاٹنے کے بعد، جانور کو کاٹنے کے بعد بوٹی پر، گوشت پر جو لالی لگی رہ جاتی ہے وہ دم مسفوح میں داخل نہیں ہے، وہ کپڑے پر لگ جائے یہ ناپاک بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ ویسے ہی بغیر دھوئے بھی اگر اس کو استعمال کر لیا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دم مسفوح تو بہنے والا خون کہلاتا ہے۔ اسی طرح پیشاب کی جگہ جانور کی، پاخانے کی جگہ، اسی طرح جانور کے کپورے جن کو خصیتین کہتے ہیں، اسی طرح غدود ہے، اسی طرح مثانہ ہے جس میں پیشاب رہتا ہے، اور پتا ہے۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جس کو مکروہ تحریمی علماء نے لکھا ہے استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اوجڑی کے بارے کے اندر کراہت طبعی کی وجہ سے آدمی کا دل نہ چاہے تو آدمی اس کو استعمال نہ کرے، اور اگر آدمی کا دل چاہتا ہے اور کسی قسم کی کوئی کراہت طبعی طور پر محسوس نہیں ہوتی ہے تو اوجڑی کا کھانا بالکل جائز ہے اور کسی قسم کی کوئی شرعی طور پر کراہت اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح سری پائے وہ کھال سمیت ہوتے ہیں، جب ان کو آگ پر بھون لیا جاتا ہے اور بال جل جاتے ہیں تو سری پائے کھال سمیت کھا سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ بھئی وہ کھال سمیت اس کو نہیں کھا سکتے، جب اس کے بال وغیرہ کو جلا لیا جائے اور اس کو سینک لیا جائے تو اس کو بلا کسی کراہت کے سری پایوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گوشت کی تقسیم میں سری تو بہن بیٹیوں کا ہی حق ہے، وہ تو کسی دوسرے کے جا ہی نہیں سکتی، وہ تو بہن۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی کھا سکتا ہے، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، کسی غریب کو دے دیں، رشتہ دار کو دیتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کا کوئی حصہ، کوئی جز متعین نہیں ہے کہ بھئی یہ فلاں ہی کو دیا جائے۔ اسی طرح قربانی کی جو کھال ہے وہ آدمی خود استعمال کرے، کسی غریب کو دے دے، کسی مالدار کو دے دے،
کسی کو بھی دے سکتا ہے، لیکن جب اس کو بیچ دیا جاتا ہے اور اس کی قیمت آ جاتی ہے تو اس کا حکم وہی ہوتا ہے جو زکوٰۃ کا حکم ہوتا ہے، اور اس کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ یعنی اس کو مسجد کی تعمیر میں، اور اس کو کسی زمین کی خریداری میں، اور امام اور مؤذن کی تنخواہ دینے میں، اور مدرسین کی تنخواہ دینے میں اس میں استعمال نہیں کر سکتے۔ جس طرح مالکانہ حیثیت سے غریب مسلمان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح کھال کی اس رقم کو بھی غریب مسلمان کو مالکانہ حیثیت سے دینا چاہیے۔ کھال کے رقم کو استعمال کرنے میں بڑی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، کس و ناکس اس کو جمع کر لیتے ہیں اور وہ جمع کی ہوئی رقم کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ علماء کی نگرانی میں ان سے پوچھ کر اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس میں بہت زیادہ دھیان رکھنے کی اور احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔